میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس جدید سائنسی دور میں میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کی وسعتوں نے ہر دوسرے شخص کو معلومات کا حریص بنا دیا ہے۔ آج ہم اپنے ارد و گرد، اڑوس پڑوس، محلے اور گاؤں، شہر، ملک، خطے، بلکہ ساری دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا تو شوق رکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں الیکشن ہوئے تو کس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی، فلاں میچ کون سی ٹیم جیتی، فلاں جگہ زلزلہ آیا، طوفان آیا تو کتنے لوگ ہلاک ہوئے۔ اس میں عبرت کا پہلو غالب نہیں ہوتا، چسکیاں لینے، مزے لینے، فلاں ملک کا صدر یا فلاں صوبے کا گورنر کون ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر افسوس اس کے مقابلے میں ہماری دینی معلومات عموماً سطحی نوعیت کی ہوتی ہے، پھر ان میں سے درست کتنی ہوتی ہے کوئی صاحب علم ہمارا امتحان لے تو پتہ چلے۔ یاد رکھیے، دنیاوی معلومات کی کثرت پر ہمیں آخرت میں کوئی جزا ملے گی نہ کم ہونے پر کوئی سزا، البتہ بقدر ضرورت دینی معلومات نہ ہونا نقصان آخرت کا باعث ہے، کیونکہ اس جہان فانی یعنی دنیا میں کی گئی نیکیاں جہان آخرت کی آباد کاری جبکہ گناہ بربادی کا سبب ہیں، اور نیکیوں اور گناہوں کی پہچان کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ایک تکبر بھی ہے، جس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تکبر کے متعلق معلومات سیکھنا کیا ہے جناب؟ فرض ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحات 624 پر لکھتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر و ریا، عجب و حسد وغیرہ اور ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ایک ہے۔ ناظرین و حاضرین مجھ سمیت ہم سب غور کریں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج اس معلومات عامہ کے دور میں میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے سے ہم اپنے نالج کو گین کرنے کے لیے اتنے جتن و کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کا پرنٹ میڈیا، دنیا بھر کے میگزینز، دنیا بھر کے ڈائجسٹ، دنیا بھر کی نیٹ سرچ ہماری روزانہ کی معمولات میں تو شامل ہیں، مگر کیا میں نے اور کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ جو مجھ اور آپ پر سیکھنا فرض ہے، گویا ہماری طبیعت کا ہمارے اوپر ہی قرض ہے۔ جنت میں جانے کی اگر ہمیں غرض ہے تو ہمیں ان فرائض کو ادا کرنا پڑے گا، ان فرائض کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس تکبر کی نحوست سے بچنا یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، آئیے اس مختصر سے وقت میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین عز و جل ہمیں تکبر کی نحوست سے بچائے۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ میں کب تکبر کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے میرے اندر تکبر دیکھا ہے؟ توبہ توبہ، تکبر سے توبہ۔ مگر یہ بول کر بھی پھر متکبرانہ انداز اختیار کرنے والے ہم سب غور کریں، تکبر کہتے کس کو ہیں؟ چنانچہ تکبر کی تعریف صحیح مسلم شریف کے حوالے سے رقم ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جانے۔
اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں حقیقی عاجزی عطا فرمائے. واللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو عاجزی اختیار کرنے والے محبوب ہیں اور تکبر کرنے والے مولا کریم عز و جل کو ہرگز پسند نہیں. یہ میں نہیں کہتا. آئیے آپ کو قرآن سناتا ہوں. ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا کبریا، ہمارا اللہ عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ رب کائنات عز و جل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لا يحب المستكبرین. ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. اللہ تبارک و تعالی متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. اخلاق میں جو سب سے اچھا ہوگا وہ آقا کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن سب سے زیادہ پسند بھی ہوگا اور آقا کا محبوب بھی ہوگا، نزدیک بھی ہوگا. اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. العیاذ باللہ تعالی. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے. حدیث پاک میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، واہیات بکنے والے. آج ہمارے معاشرے کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. آج چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہماری ہی صحبت میں رہ کر، ہمارے ہی گرد و پیش کے ماحول میں رہ کر، ہماری ہی صحبت اختیار کر کے آج اس کی زبان پر گالی آ گئی ہے. وہ فحاشی بکتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، واہیات بولتا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ میرا بچہ نیک ہو جائے، میرا بچہ سلامتی کی راہ پر آ جائے، میرا بچہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہو جائے. ہوگا رب العالمین یقیناً آپ کی کڑھن آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. مگر اپنے انداز پر بھی تو غور کیجئے، اپنے کردار پر بھی تو غور کیجئے، اپنے روزمرہ کے معمولات پر بھی تو غور کیجئے، اپنے کلام پر بھی تو غور کیجئے، اپنے مزاج پر بھی تو غور کیجئے، اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی تو غور کیجئے کہ اس بچے کے جس کو نیک بنانے کی آپ کی تمنا ہے، کیا اس کے ساتھ نیکی بھرا سلوک ہو رہا ہے؟ وہ کس کی کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا جلتا ہے؟ اس کی زبان سے جو مغلظات نکل رہے ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں جو آپ کی زبان سے بھی نکلتے ہیں. لوگوں کا مذاق اڑانا، اس پر بھی غور فرما لیجیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اس تکبر کا کیا حاصل؟ محض لذت نفس، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، جبکہ اس کے نتیجے میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی، مخلوق کی بیزاری، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، رب عز و جل کی رحمت اور انعامات جنت سے محرومی اور جہنم کا رہائشی بننے جیسے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہے. اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ چند لمحوں کی لذت چاہیے یا ہمیشہ کے لیے جنت چاہیے، میدان محشر میں عزت چاہیے یا کہ وہاں کی ابدی ذلت چاہیے. یقیناً ہم خسارے یعنی نقصان میں نہیں رہنا چاہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اس مرض تکبر کی موجودگی کا پتہ چلائیں اور اس کے علاج کے لیے کوشاں ہو جائیں. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.